کیوں لیں گے آپ کو 1 لاکھ؟ کھوپڑی آنے والی گل ہے نہیں, کھوپڑی میں نہیں آئے گی. یہ عقل سے خلاف تو نہیں ہے, امکان تو ہے, لیکن خود سوچو یار کیسے پاسبل ہے. 1 لاکھ روپے آپ سے لیں گے اور کوئی نہیں ملا ان کو محلے میں, آپ کے اپنے خرچے کم ہیں, وجہ کیا ہے لینے کی؟ ضرورت ہے تو ان کے پاس تو بینک میں دیکھو اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, اس وقت دیکھو جب لے رہے تھے اس وقت بھی 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے تھے. تو میں کہوں گا ہاں یہ ایک عقل سے بالا تر ضرور ہے, یعنی بظاہر مشکل ہے. تو یاد رکھو اس بیس پہ دعوے کو غلط کبھی نہیں قرار دیا جا سکتا, کیونکہ جب گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ لیے ہیں تو مانا جائے گا بھائی, اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کی جائے گی. ہو سکتا ہے یہ ہو گیا, ہو سکتا ہے یہ ہو گیا, لیکن کمال ہے قرآن مجید پہ کہ مشرکین کے پاس جب کوئی دلیل نہیں تھی نا کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے, اس کی کوئی دلیل تو ہے نہیں, تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ عقل سے بہت بالا تر ہے, کامن سینس کے خلاف. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون, بھلا مٹی ہو گئے, بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے, سڑ گئے, گل گئے, کھوپڑی میں آتا نہیں. آپ سمجھ میں آ رہی میں کیا کریں؟ ٹھیک ہے بھائی, ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, کوئی عقل مند آدمی نہیں مانے گا کہ یار گل سڑ گئے, کیڑے پڑ گئے, مٹی ہو گئے. من یحیی العظام, بھلا کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا بھائی؟ کون ہے؟ من یحیی العظام وہی رمیم, کون زندہ کرے گا؟ شاکر بھائی کیوں لیں گے لاکھ روپے, کیا ضرورت پڑ گئی ان کو؟ تو یہ عقل سے کے خلاف نہیں ہے, لیکن عقل سے بالا تر ضرور ہے. قرآن نے اس کا بھی جواب دیا, بے وقوفو, اس سے زیادہ کامن سینس کے خلاف کام ہوا ہے وہ تم نے مان لیا. شاکر بھائی چھوڑو, محلے میں شاکر بھائی سے بھی بڑا سیٹ ہے جس نے 1,00,000 نہیں 50,000 قرضہ لیا تھا مفتی صاحب سے, اس کو تو تم بھی مانتے ہو, اور شاکر بھائی پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب سے 1,00,000 روپے قرضہ کیوں لے لیا. شاکر بھائی جس فیکٹری میں جاب کرتے ہیں اس کا سیٹ 50,000 لے کر گیا ہے, اور شاکر بھائی کے 1,00,000 پہ تمہیں کیا ہو رہا ہے, اشکال ہو رہا ہے. وہ کامن سینس کے خلاف نہیں تھا, اس کو مان لیا. ہاں بھائی مفتی صاحب سے لوگ آتے ہیں پیسے, ایسا نہ آنا شروع ہو جائے, نہیں دیتا میں, چماٹ دیتا ہوں, چماٹ. ایک مثال دے رہا ہوں خالی. تو اللہ کہہ رہے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا, پانی سے انسان بنایا, منی کے قطرے سے, اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پانی سے. پانی کو دیکھ کے تحقیق کرو, تم کہو گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں, وہ تو دیکھ رہے ہو اس لیے مان لیا تم نے. پانی میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, اور پمپنگ کرنے والا دل, اور فلٹر کرنے والی مشینیں جو پتہ نہیں کتنے گیلن خون پورے مہینے پوری زندگی میں صاف کرتا ہے اور دل کی طرف بھیجتا ہے, اور سوچنے والا دماغ, ہنسنے والے ہونٹ, دانت, چبانے کے لیے, سونگنے کے لیے ناک. ایک صرف اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سینسر فٹ کر دیے اس نے, اور پانی سے بنایا, اور اس پانی کو مٹی سے بنایا. خوراک کہاں سے آتی ہے ہمارے پاس؟ مٹی سے. اس بم جو بنتے ہیں وہ ساری چیزوں کی اصل مٹی ہے. مٹی سے گوشت بنے گا, جانور کھائیں گے گھاس, اس سے گوشت بنے گا, اسی سے دودھ بنے گا, اسی مٹی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں, اسی مٹی سے تربوز پیدا ہوتے ہیں. بھائی انسان یا تو سبزی کھائے گا یا گوشت کھائے گا. گوشت بھی اگر کھائے گا تو وہ گوشت آئے گا کہاں سے؟ وہ بھی سبزی کھا کے جانور میں گوشت آتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو شیر تو گوشت کھاتا ہے, تو جس جانور کو شیر کھاتا ہے وہ تو گھاس کھا رہا ہے نا, اس میں گوشت گھاس سے بنا ہے, اور گھاس مٹی سے پیدا ہوتی ہے. ہر مٹی کو تھوڑے دنوں میں اتنے پروسیس سے گزار کے جمشید صاحب کو بنا دیا, غفار صاحب کو بنا دیا, چلتا پھرتا انسان بنا دیا. اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑے سے ٹائم میں بنایا ہے. تو اس کو تم نے مان لیا کہ خدا یہ کر سکتا ہے, تو بے وقوفو, جو خدا عدم سے وجود میں لا سکتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھے, اب تو تمہارے ذرات تو ہے نا, ان کو کیوں نہیں ریورس کر سکتا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات, ابھی نہیں آئی, آ جائے گی جب چترول لگیں گے نا. یہ جو ایتھیسٹ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں جہنم زیادہ پسند ہے, ہم تو جائیں گے جہنم میں. جاؤ گے تم انشاءاللہ, ضرور جہنم میں جاؤ گے, ہماری بھی یہی تمنا ہے. لیکن اس کے بعد پھر تم جب کہو گے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے, تو اللہ کہیں گے پہلی دفعہ کیسے زندہ ہو گئے تھے. میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے, جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس میں کہیں عنصر نہیں ہوتا کہ اولاد پیدا ہو. اس کا کتنا عجیب و غریب رزلٹ اللہ ظاہر کرتا ہے. ان کے ملاپ, ان کی خواہش کو پورا کرنا, یہ انسان کی پیدائش کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف نہیں تھا. ارے ماں روٹی کھا رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بن رہا ہے. کمال کی بات ہے, ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, اسی روٹی سے دودھ بننا شروع. روٹی اور دودھ میں مناسبت ہے. اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے, یہ مان لیا. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا ہے. بھائی ان ایتھیسٹ لوگوں کی باتوں میں مت آنا. وفیہا نعیدکم, مار کے دوبارہ مٹی بنا دیتے ہیں. دو چیزیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. ومنہا نخرجکم, اسی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے. تو بیوقوف لوگ کہیں گے اٹ ازنٹ پاسبل, یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے کہ شاکر بھائی نے 1,00,000 روپے مفتی صاحب سے لے لیے. اللہ کہیں گے اس سے زیادہ اچھمبے کی باتیں ہو چکی ہیں. 2 دفعہ, ایک دفعہ مٹی سے بنا کے دوبارہ مٹی کر چکا ہوں, تو دوبارہ بنانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تبھی اللہ کہتے ہیں ان کے پاس اپنے دعووں کی کوئی دلیل نہیں ہے, پھینک رہے ہیں, 1 نمبر کی پھینک ہوئے. ایوالو ہو کے آنکھ بن گئی, کیسے کیمرہ بن گیا ایوالو ہو کے بھائی؟
ایک سیل وجود میں آیا پہلی دفعہ، اس سیل میں پہلی دفعہ کیسے وجود میں آ گیا؟ زندگی کے لیے جو سیل ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ خربوں دفعہ بھی یہ پروسیس ہونا تو ایسا اتفاق نہ ہو، کیسے وجود میں آ گیا؟ اس لیے کافر کی بخشش نہیں ہے، گناہگار کی بخشش ہے، چانس ہے بخشش کا۔ کافر کے لیے تو اللہ نے جنت کے دروازے بند کر دیے۔ اللہ کہیں گے تو مانتا نہیں تھا ہماری باتوں کو۔ بھائی تمہیں پیغمبر کے برحق ہونے پر اگر یقین نہیں ہے، اس پہ بحث کرو، نبی کی سیرت پڑھو، دلائل دیکھو، ہسٹری اٹھا کے دیکھو۔ ایسے ایسے اعتراضات یہ ملحد لوگ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں، عقل ماتم کرتی ہے۔ ایک ملحد نے کہا عیسیٰ نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2025۔ 2025 کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور عیسائیوں کے مطابق جب قتل کیا گیا، اللہ نے تاریخیں پیغمبروں سے چلا دی ہیں میرے بھائی، تاکہ تمہیں یقین آئے کہ ان کا وجود قطعی دلائل سے ثابت ہے، اتنا یقینی ہے کہ تم انکار کر ہی نہیں سکتے۔ یہ جو انگریزی تاریخیں چلتی ہیں یہ عیسائیوں نے کب سے چلائی ہیں؟ حضرت عیسیٰ سے چلائی ہیں۔ 2-4 آدمی تاریخ نہیں چلا سکتے، وہ بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ان بیسوں پر ہسٹری کو دیکھو۔ ہم کہتے ہیں 9/11 سے پہلے کا ہے یا 9/11 کے بعد کا، اس کا مطلب 9/11 ایک ایسا واقعہ ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے، ایک علامت بن چکی ہے۔ ہم کہتے ہیں عید کے بعد یہ کام کرو گے یا عید سے پہلے، اس کا مطلب عید کا وجود ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار ممکن ہے ہی نہیں۔ سب مانتے ہیں کہ عید ہوتی ہے، اب کوئی اٹھ کے کہے بھائی کوئی عید نہیں ہے، یہ پتہ نہیں 2-4 لوگوں نے بنایا ہوا ہے، مسلمانوں کی تو کوئی عید ہوتی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تو اتنی کرسمس ہے، عید ہے، یا جو بھی چیز ہے ان کا وجود تو اتنا یقینی ہے کہ ان کی بیسس پہ لوگ تاریخیں طے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو تاریخ طے کر رہے ہوتے ہیں وہ تاریخ جس پیغمبر کی طرف منسوب ہے، آپ کہیں وہ پیغمبر دنیا میں آئے نہیں، تو اپنے آپ کو بیوقوف بنانا آسان، پبلک کو بیوقوف بنانا آسان۔ جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے نا خدا، جو کائنات سے باہر ہے، وہ نہیں بخشے گا۔ یہ کہتے ہیں اللہ کب سے ہے، پھر اللہ کب سے ہے؟ بھائی یہ کائنات ٹائم باؤنڈ ہے، اللہ کائنات سے باہر ہے، کائنات مخلوق سے ہٹ کر ہے، وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ جو چیز ٹائم کی پابند ہوتی ہے اس کی ایک اسٹارٹنگ ہوتی ہے اور اینڈنگ ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں وقت میں جکڑ دیا ہے، سالوں میں، مہینوں میں اور گھنٹوں میں، منٹوں میں۔ اللہ اس ٹائم کی پابندیوں سے آزاد ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ واجب الوجود ہے۔ تو آج بہت مزے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا نا میں موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، پھر ہم کہتے ہیں یہ کھوپڑی میں نہیں آتا، یہ بہت عقل سے بالاتر ہے۔ لیکن دعویٰ اللہ کر رہے ہیں کہ میں زندہ کروں گا۔ پھر ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کیسے؟ اللہ کہتے ہیں جیسے پہلے کیا ہے ویسے کر دوں گا دوبارہ۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پہلی دفعہ جو کائنات بنی ہے نا، فزکس کے سارے لاز اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فزکس کہتی ہے انرجی کنورٹ ہوتی ہے مادے میں، مادہ کنورٹ ہوتا ہے انرجی میں، اس کے اصول ہیں، پھر وہ مختلف توانائیوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ حرارت ایک الگ انرجی ہے، موشن ایک الگ انرجی ہے، یہ سب ایک دوسرے میں جب ہم حرارت چینج ہو جاتی ہے بعض دفعہ موشن میں، بہت ساری ایکویشنز ہیں، لیکن یہ ساری فیل ہو جاتی ہیں کہاں کہ پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئے، جب کچھ تھا ہی نہیں تو ہو کیسے گیا؟ تو وہاں کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ کن۔ بولو کیا ہے؟ کلمہ کن، ہو جا۔ دیکھو اللہ کے 2 کام ہیں، قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے، الا لہ الخلق والامر۔ بہت خاندانی بات ہے، اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے۔ کھوپڑی شریف اس کو تیز کر دو تاکہ میرا گلا شریف بیٹھ نہ جائے، سر کھوپڑی شریف استعمال کرتے کرتے گلا شریف خراب ہو جائے۔ دیکھو قرآن میں 2 لفظ اللہ نے استعمال کیے اپنے لیے، الا لہ الخلق والامر۔ اللہ تخلیق بھی کرتا ہے اور اللہ کے پاس امر کی طاقت بھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے تخلیق ایک الگ چیز ہے، کریشن الگ چیز ہے، امر بولو الگ چیز ہے۔ کیا مطلب؟ تخلیق ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے، ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، یہ تخلیق ہے۔ جب سائنسدان اس پہ اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا اچھا یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، ایکس اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے یا وائی اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے، زائگوٹ بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پورے یہ تخلیق ہے۔ پھر دودھ کیوں بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، ایک لاجک ہے اس کی، ہے تو بڑی عجیب و غریب لیکن ہے بہرحال۔ اور اللہ نے اپنے کاموں میں ایک کام بتایا ہے الامر۔ امر لاجک کا محتاج بولو نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جبریل کو مریم کے پاس بھیجا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت مریم ان میرڈ تھی، انا یکون لی ولد، میرے بیٹا کیسے ہو گیا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، ناممکن اولاد کا ہونا، میڈیکلی ناممکن۔ اللہ نے خوشخبری سنائی آپ کے اولاد ہوگی،
اے اللہ کیسے اولاد ہوگی؟ اشتعل الرأس شیبا، میرے بال سفید ہو چکے، وامرأتی عاقر، میری بیوی بانج. وہاں اللہ نے تخلیق نہیں، امر. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اے زکریا، اے مریم، اللہ کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جا. علماء کہتے ہیں یہ بھی اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ یہ کن کہتا بھی نہیں ہے، صرف ارادہ کرتا ہے ہونے کا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنی تخلیق پہ بھی دلائل رکھے اور اپنے امر پہ بھی. تخلیق تو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے، پروسیس کے تحت ہوتی ہے، یہ لیب میں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے. امر کیا ہے؟ امر موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو سانپ بنا دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، لاٹھی کو پانی پہ مارنا اور پانی کا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جانا، شہیدوں کے خون سے خوشبو آنا. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. خوشبو میں نے خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے، اس لیے مجھے کوئی نہیں ورگلا سکتا کہ یہ بابوں کی کرامتیں ہم نہیں مانتے. ہم نے بابے بھی دیکھے، ان کی کرامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کیونکہ کرامت اللہ کا امر ہے، بابے کا امر نہیں ہوتا. تو اسی طرح میرے بھائی یہ کائنات پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئی؟ کائنات غور کرتی ہے تخلیق میں، حالانکہ یہ اللہ کے امر سے ہوا ہے. امر سائنس سے اوپر کی چیز ہے، تخلیق سائنس سے نیچے کی چیز ہے. جب ہو گئی تخلیق پھر اس پہ سائنسی فارمولے اپلائی ہوتے ہیں. جب تک نہیں ہوئی تھی تو کیسے وجود میں آ گئی بھائی؟ نہ انرجی تھی نہ مادہ تھا. اللہ نے اپنے کلمہ کن کی طاقت سے اس کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر بگ بینگ تھیوری کی شکل میں کیا ہوگی کسی اور شکل میں، یہ سائنس کا ٹاپک ہے، اس پہ بحث کرتی رہے، مان لیں گے سائنسدانوں کی بات. پہلی دفعہ کیسے وجود میں آیا بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کا امر تھا. امر تبھی قرآن کہتے ہیں الا لہ الخلق والامر. تو اللہ کا امر ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے نا ہو جا، وہ بغیر کسی لاجک کے وہ کام ہو جاتا ہے. سائنسدان اس بحث میں زندگیاں گزار دیں گے کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا، اس کا کوئی جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. ایوالو ہو کے اتنا خاندانی نظام وجود میں نہیں آ سکتا کہ مرغی 12 انڈوں پہ بیٹھے، ان کو گھماتی رہے 24 گھنٹے، اور پھر چوزا جس دن نکلنے کا دن ہو، انڈے سے باہر آنے کا، اس کی چونچ پہ ایک بلیڈ پیدا ہو جائے اور وہ انڈے کے چھلکے کو توڑے اور توڑتے ہی وہ بلیڈ اس سے ختم ہو جائے. ایوالو ہو کے اتنا خوبصورت نظام، یہ خلاف عقل ہے. یہ پھینک رہے ہو تم لمبی لمبی، ہمیں کہہ رہے ہو کہ یہ عقل سے بالاتر باتیں کر رہے ہیں. بھائی ڈاروین جو کچھ کہہ کر گیا ہے وہ بالکل کھوپڑی سے آؤٹ باتیں کر کے گیا ہے، اس کو مان رہے ہیں یہ کمبخت. صحیح ہے نا؟ جو بہت ہی عجیب و غریب کہ مچھلیاں پانی میں تھیں تو باہر آتی تھی، آہستہ آہستہ باہر کے ماحول سے متاثر ہو کر باہر آنا شروع ہو گئی. جب باہر آنا شروع ہوئی تو چلنا شروع ہوئی تو ٹانگیں نکلنا شروع ہو گئی. جب ٹانگیں نکلنا شروع ہوئی تو پھر ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں، انسان، بندر وغیرہ وغیرہ دیکھتے رہو. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. قرآن نے 2 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. بھائی اللہ دونوں کام کرتا ہے، تخلیق بھی کرتا ہے اور اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت بھی ہے. پہلی دفعہ کلمہ کن سے بنا دیا اس نے. ہم جب ماضی کی طرف جاتے ہیں، انسانی آبادی پیچھے گھٹتی ہے، گراف بنانا شروع ہو، آج 6 ارب کی آبادی، تھوڑا پیچھے جائیں 200 سال پہلے ہو سکتا ہے 2 ارب کی آبادی ہو، 1400 سال پہلے جائیں گے 2.5-3 کروڑ کی آبادی، تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے آبادی 60. اس کے لیے وہ لاکھوں کروڑوں سال نہیں چاہیے. تو وہ آبادی 60 پہلے آدم پہ جا کے ہوگی. وہ پہلا آدم جو انسان تھا تو وہ 1 پہ جا کے ختم ہو رہی ہے. وہ اگر یہ بندر سے بنے ہوتے تو لاکھوں پہ ختم ہو رہے ہوتے ہم جا کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اگر بندر سے بنے ہوتے تو ایک بندر ایوالو ہو کے تھوڑی آدم بن گیا ہوتا ایک دم دھڑام سے. سب میں ایوالو ہونے کا عمل ہو رہا ہوتا نا، کروڑوں آدم آئے ہوتے دنیا میں. جبکہ ہم آبادی دیکھ رہے، گراف بنانا شروع کریں، بہت تیزی سے پیچھے جا کے ایک انسان پہ یہ ختم ہو رہی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اللہ نے خلقہ من تراب، اس ایک آدم کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا اور پھر اسی کی پسلی سے اللہ نے ہوا کو بنایا اور دونوں کے ملاپ سے بث منہما رجالا کثیرا ونساء، بے شمار مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا اس نے. یہ سینس لیس نہیں ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے. سینس لیس وہ باتیں جو آپ کر رہے ہو خدا کے انکار میں، کیونکہ آپ اتنی جگہ پھنسو گے کہ پھنستے چلے جاؤ گے. بندر سے بنے بھائی لاکھوں بندر سے ڈائریکٹ انسان کیوں بن گئے؟ بیچ کی نسلیں کہاں گئی؟ وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہونی چاہیے. یہ آپ پہ ایک سوال ہے جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پھر پہلی دفعہ وہ سیل کیسے وجود میں آ گیا جس میں زندگی کے آثار تھے؟ اس میں روح کیسے آ گئی؟ آپ روبوٹ بناتے ہو، کتنی ترقی کی ہے، روح ڈال کے دکھاؤ اس میں. آپ قرآن روح کو بھی کیا کہتا ہے؟ قل الروح من امر ربی. روح کی ایکسپلینیشن بھی سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے. زندگی کسے کہتے ہیں اس کو آج تک کوئی ڈیفائن نہیں کر پایا، سمجھ ہی نہیں پایا، ڈیفائن کیسے کرے گا بھائی؟ جاندار سیل کیسے وجود میں آ گیا؟ حیات کیسے پڑ گئی اس میں؟ زندگی کیسے آ گئی؟ زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا یہ روح اور زندگی اللہ کا امر ہے، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے. اللہ کے امر کے لیے کوئی دلیل کی یا سائنٹیفک لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے ارادے کا نام تھا، اس نے بنایا، اس نے کہا ہو جا، زندگی پڑ گئی، ہو گیا.
जान पड़ गई उसमें। हमारे पास इन बातों के जवाब हैं जो कॉमन सेंस के मुताबिक हैं। ये जो खुदा का इनकार करने वाले हैं, इनके पास जो ये जवाब दे रहे हैं वो सारे सेंस लेस, नॉन सेंस, कोई दलील नहीं है, फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। कितने इश्कालात का जवाब दोगे भाई? इतना फंसते चले जाओगे ना, जब तुमने जो एक नजरिया गढ़ा है कि खुद ब खुद हो रहा है ये, इतना फंसते चले जाओगे कि लुंडा बाजार में बिलाखिर पकड़े जाओगे तुम। एक आदमी कहता है मैं करोड़पति, मेरी इतनी फैक्ट्रियां, हालांकि दुकान पकौड़ों की थी उसकी। तो लोग कह रहे हैं यार इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो अक्लमंद क्या कहेगा, यार इतने बड़े बड़े दावे झूठे, इसमें ये पनपते नहीं है, इसमें इंसान पनपता नहीं है, पकड़ा जाता है। छोटे मोटे झूठ बोल लेना उसमें नहीं पकड़ा जाता, लंबे लंबे जब झूठ बोल रहा हो तो बिल्कुल पकड़ा जाता है। अब कैसे पकड़ा जाएगा यार, ये पकौड़ों वाला है लेकिन अपने आप को कहता है मैं अरबपति हूँ। भाई एक दिन लुंडा बाजार से पतलून खरीदते हुए पकड़ा जाएगा, क्योंकि पकौड़े वाला वहीं से बेचारा खरीदेगा ना, एक दिन पकड़ा जाएगा। तारिक रोड से शॉपिंग करने की इसकी सलाहियत नहीं है। अगर हकीकी मालदार होता तो लुंडा बाजार क्यों जाता भाई? तो ऐसे मौके पे क्या खूबसूरत बात की है, कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार। ये शायर ने अपनी महबूबा के बारे में कहा है कि जो पहले जमाने में महबूबा छुपा बहुत करती थी, उसने कहा लुंडा बाजार तो सभी आते हैं भाई, सस्ते में ऐसी चीज मिल जाती है, धो के पता ही नहीं चलता नहीं है कि पुरानी। लेकिन आशिक को ये नहीं पता कि तू भी तो लुंडा बाजार में पकड़ा जाएगा। फिर जब तू महबूबा को लुंडा बाजार देखने के लिए आएगा तो महबूबा तेरी पोजीशन भी जान लेगी, उसके बाद लुंडा बाजार में मिलने का भी कोई फायदा होगा नहीं। तो ये जितने मुल्हिद लोग हैं, खुदा का इनकार करने वाले लोग हैं, ये कॉमन सेंस के खिलाफ बातें करते हैं और हमें कहते हैं ये मजहबी लोगों की बातें जो है ना ये नॉन सेंस होती हैं, ये सेंस की बात ही नहीं होती। भाई बात मैं आम मजहब की बात नहीं कर रहा, इस्लाम की कोई बात अकल के खिलाफ नहीं है। अल्लाह ने कह दिया भाई, अल्लाह की एक तख्लीकी ताकत है अल्लाह के पास, और एक क्या है, अमर है। अमर किसका नाम है? इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। अब आप उलझते रहो, मुर्गी आई, अंडा आया, पहले बहुत बहस करोगे आप, कभी भी नतीजा, अंडा पहली दफा आ गया अगर तो फिर अंडा मुर्गी के बगैर कहां से आया? वो कहते हैं एक सेल था जो मुर्गी की शक्ल में आया, फिर उसने अंडे देना शुरू। भाई बस करो बस करो, चलो अंडे देना शुरू भी कर दिए, उसको पहले दिन से ये कैसे पता चल गया इन अंडों से मेरे चूजे निकलेंगे? ये दिमाग में सॉफ्टवेयर कहां से आ गए? अपने अंडों की ऐसे हिफाजत कर रही है, वो ऐसे पाल रही है अंडों को, घुमा घुमा के 24 घंटे में हर तरफ से से रही है, और फिर जब वो चूजे निकलते हैं ऐसी हिफाजत करती है, गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर। चील कौओं से लड़ रही होती है अपने बच्चों के लिए, बिल्ली से लड़ रही होती है, इतनी सी खोपड़ी, शहद की मक्खी की इतनी सी खोपड़ी, 2-4 तारे, इतनी स्ट्रगल करती है शहद बनाने के लिए। भाई ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो गया, हम ही पे हमला कर दिया, नहीं आई समझ में? पाकिस्तान ने हम ही पे हमला कर दिया, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो गया। अबे तुम लोग बिल्कुल मुझे लग रहा है फारिग हो चुके हो। भाई हमला हुआ था ना, मोदी सरकार ने हमला किया था हमारे ऊपर, मिसाइल दागे डिशन और हम ये कर देंगे, कराची पे कब्जा हो गया, लाहौर भी हाथ से चला गया। मैंने लाहौर फोन किया, मैंने कहा कराची में तो हम इंजॉय कर रहे हैं, लाहौर सुनाई चला गया, उन्होंने कहा हम लाहौर में भी इंजॉय कर रहे हैं। ना इंडियन मीडिया जो फेंकता है यार, इतना डार्विन नहीं फेंक के गया। मेरे दोस्तों के फोन आ रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, मुफ्ती साहब आप कराची में खैरियत से तो है ना? मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे हैं वो इंडिया से खबरें आ रही, कराची गया, इंडियन आर्मी दाखिल हो चुकी है। मैंने बाहर निकल के देखा, मैंने कहा यार कोई रिपोर्ट नहीं है भाई, सब सेट चल रहा है। और मैं एयरपोर्ट से ही आ रहा था, उसी दिन कराची उतरा हूं मैं, और हमारा PIA का पायलट भी अल्लाह की देन देखो, बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के साथ साथ से घुमा के ला रहा है, हमें इंडियन बॉर्डर नजर आ रहा है, हम कह रहे हैं थोड़ा साइड से ले जाता। भाई मेरे साथ बंदा बैठा हुआ घबरा रहा है, बोले यार जंग हो रही है। PIA भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है भाई, लेकिन उनके पास इत्तलात होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोगों की जिंदगियों से खेल रहा हो, उसकी भी तो जिंदगी जाएगी ना। उनके पास इत्तलात होती है, कुछ भी नहीं है, उनको वहां से ग्रीन सिग्नल मिलता है तो वो उस रूट पे आते हैं, अगर जरा सा भी खतरा होता तो वो उस रूट पे नहीं आते। और खबरें क्या आ रही है, कराची हाथ से गया। फिर जब हमारी फोर्सेस ने हमला किया तो मोदी सरकार का बयान आया, पाकिस्तान ने उल्टा हम ही पे हमला कर दिया। क्या करें भाई, लोगों ने मीम्स बनाई है टाइट वाली, मेडिकल स्टोर गए, मैंने दवा खरीदी, उसने उल्टा मुझी से पैसे मांग लिए। अबे तो दवा जब तू खरीदेगा तो तेरे से नहीं पैसे मांगेंगे तो किससे मांगेंगे पैसे? मैं बार बार कहता हूँ हमारी इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है भाई, ये जो गवर्नमेंट है ना ये पागल हो गई है, इसकी खोपड़ी क्या हो गई है, खराब। तो इंडिया के लोगों, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, जो भी, उनको चाहिए कि इसको हटाओ यहाँ से, मरवाएगा तुम्हें ये अपनी सियासत के चक्कर में। बेड़ा देखो, फ्रांस के राफेल तैयारे का तो ऐसा बेड़ा गर्क किया है, कबाड़ में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। ये मोदी सरकार को क्रेडिट जाता है, इसका मोदी सरकार को क्रेडिट जाता है। उनकी एयरफोर्स मना भी कर रही थी, बहुत सारे जनरलों को मुअत्तल कर दिया। खैर ये तो चलता रहता है, सियासत है, ये सिर्फ वोट लेने का चक्कर है। मोदी को पता है इलेक्शन आने वाले हैं, कुछ उल्टा करूं ताकि जो शिद्दत पसंद हिंदू हैं थोड़ा सा खुश हो जाए हमसे। इसको ये नहीं पता था कि हर दफा चाय नहीं होती, हर दफा चाय दूध महंगा हो रहा है,